السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم کہیں گے آپ کو ساجد انفو ورڈ پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے زمین کے بارے میں۔ وہ زمین جس پر ہم سب بستے ہیں، جس کو ارتھ کہا جاتا ہے، جس کو ارض کہتے ہیں، جس کو دھرتی کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، زمین کی کہانی اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان کی۔ جتنی انسان کی زندگی پرانی ہے اتنی ہی زمین کی کہانی۔ لیکن کیا زمین صرف صحرا، جنگل یا خشکی اور تری کا نام ہے، یا اس کے علاوہ زمین میں اور بہت سارے ایسے خزانے، ایسی معلومات چھپی ہیں جو میری اور آپ کی نظروں سے اوجھل ہیں؟ انسانوں نے زمین پر کیسے اپنے آپ کو آراستہ کیا، کیسے اس زمین پر انہوں نے بسنا شروع کیا، زمین سے کیسے انہوں نے نفع حاصل کرنا شروع کیا، زمین پر موجود آگ، ہوا، پانی سے کیسے انہوں نے استفادہ کیا، اور کتنے ماہرین اور کتنے وگیانکوں نے زمین کی گتھی پر اپنے آپ کو لگایا اور وہ کس نتیجے پر پہنچے۔ اس کے علاوہ کیا ہے خط سرطان، کیا ہے قطبین، کیا ہے خط استوا، کیا کیا فرضی خطوط زمین پر کھینچے گئے اور کیوں کھینچے گئے، اور ان سے کیا فائدہ انسانوں کو مل رہا ہے، یہ سارا کچھ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ یہ ویڈیو طویل ہو سکتی ہے لیکن آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کے سامنے بھی وہ ساری چیزیں آشکارا ہو جائیں جو آج تک آپ کی آنکھوں سے تھی مخفی۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ زمین کیا ہے؟ دوستو، زمین وہ سیارہ ہے جس پر ہم سب بستے ہیں۔ زمین کا کل رقبہ 510 ملین مربع کلومیٹر ہے، جس میں خشکی اور تری دونوں شامل ہیں۔ اگر بات کی جائے کہ زمین کتنی پرانی ہے تو ماہرین کی ریسرچ کے مطابق زمین 4 ارب 60 کروڑ یا 50 کروڑ سال پرانی ہے۔ میرے دوستو، زمین ہمارے شمسی نظام کا تیسرا سیارہ ہے جہاں پر زندگی کے تمام عناصر بکثرت موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی سیارہ ایسا نہیں جہاں پر زندگی کے اتنے سارے عناصر موجود ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ انسان روح زمین پر بستے ہیں۔ میرے دوستو، روح زمین کے اوپر آج تک بہت سے وگیانک، بہت سے ماہرین، بہت سے سائنسدانوں نے اپنی اپنی آراء کو، اپنی اپنی ریسرچ کو اس پر ریسرچ کی اور اپنی اپنی آراء کو قائم کیا۔ اگر بات کی جائے کہ کس طرح ہمیں پتہ چلا کہ زمین بالکل گول نہیں ہے، تو اس بات کا جو تاج ہے، جس شخصیت کے سر پر یہ سجایا جائے تو وہ ارسطو ہے۔ سب سے پہلے ارسطو نے اس بات کو ثابت کیا کہ زمین گیند کی طرح بالکل گول نہیں ہے، بلکہ یہ انڈے کی طرح بیضاوی شکل کی ہے، یعنی درمیان سے اٹھی ہوئی اور جانبین سے دبی ہوئی۔ پھر میرے دوستو، کتنے سائنسدانوں نے آج تک زمین پر ریسرچ کی، ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن آپ کو بتائیں کہ اس وقت زمین کے اوپر صرف خشکی اور تری، جنگل اور صحرا کے علاوہ ایک خط استوا ہے۔ وہ خط استوا جس کے ذریعے سے زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پھر ایک خط سرطان ہے، ایک خط جدی ہے۔ خط سرطان اور خط جدی وہ ہے جہاں سورج سال میں 2 دفعہ پہنچتا ہے اور عین مشرق سے نکلتا ہے۔ پھر سائنسدانوں نے مزید زمین کو سمجھنے کے لیے زمین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ منطقہ حارہ یعنی بہت ہی زیادہ گرم علاقے، منطقہ معتدلہ یعنی درمیانی علاقے جہاں سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، پھر منطقہ باردہ جو بالکل ہی ٹھنڈے ہیں، وہاں گرمی ہوتی ہی نہیں۔ پھر میرے دوستو، اس زمین پر انسان جب بسنے لگا تو اس زمین پر لا محالہ اس کو آگ کی ضرورت پڑی، اس کو پانی کی ضرورت پڑی، اس کو مٹی کے اندر سے چیزوں کے پیدا کرنے کی ضرورت پڑی۔ تو یہ کیسے ہوا؟ کیسے انسانوں نے آگ پر قابو پانا شروع کیا؟ کیسے ان کو پتہ چلا کہ آگ ان کے لیے نفع اور نقصان دونوں رکھتی ہے؟ کیسے ان کو برف کا پتہ چلا؟ دیں گے اس چینل پر ساجد انفو ورڈ پہ۔ تو آپ ہمارے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب
اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ یہ تمام باتیں میرے ذریعے سے آپ حضرات تک روز روشن کی طرح واضح ہو جائیں۔ ویڈیو میں بات کریں گے زمین کے اگلے حصے پر کہ کیا ہے خط استوا اور کیا ہے خط سرطان اور کیا ہے خط جدی۔ تب تک کے لیے سعید اقبال کو دیجیے اجازت۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔